اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور اس خانقاہ میں حضرت سید نعیم الاولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، حضور نعیم الاولیاء کے صدقے میں، پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان مال عزت آبرو دکان مکان کی حفاظت فرمائے، شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بیان تو حضرت ہی کا ہوگا، کھڑا کر دیا ہے، سب نے اشعار پڑھے ہیں، تمہیں بھی اعلیٰ حضرت کا ایک کلام اور اس پر ایک تضمین، اس کے کچھ اشعار سنا کر اپنی بات ختم کروں گا، پھر حضرت کا بیان ہوگا۔ ویسے سب کا کھانا بھی باقی، اور کھانے سے پہلے کسی کو زیادہ گھسیٹنا اور بھی ایک جرم عظیم۔ شاعر کی تضمین سنیں۔ تیرے نام کو خدا نے بڑا محترم بنایا۔ اعلیٰ حضرت کا آگے جو کلام ہے وہ حمد بھی ہے، حضور کی نعت بھی، اسی پر تضمین ہے۔ تیرے نام کو خدا نے بڑا محترم بنایا، سبھی انبیاء کے سب میں تجھے محتشم بنایا۔ تیرے صدقے میں خدا نے عرب و عجم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آگے فرماتے ہیں جو خدا کا مصطفیٰ تک ہے پیام لانے والے، جو خدا کا مصطفیٰ تک ہے پیام لانے والے، جو نظر میں مصطفیٰ کا ہے جمال دید پالے، ہے ملائکہ کے سب میں بڑے جن کے بول بالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یکن یک بنایا، تجھے یکن یک بنایا۔ فرماتے ہیں میں غلام ہوں تم ہو آقا، میں غلام ہوں تم ہو آقا، مجھے ہے تمہیں سے مطلب، تیری پیروی ہے شاہا میرا دین میرا مذہب، تیرا شیدا ہی خدا کا ہو بندہ مقرب، تیرا شیدا ہی خدا کا ہو بندہ مقرب، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ہے ملا ہے تجھ کو منصب، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ ملا ہے تم کو منصب، جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا، کرو قسمت عطایا، کرو قسمت عطایا۔ آخری شعر، در سید الورا ہے تیری چاہتوں کی منزل، در سید الورا ہے تیری چاہتوں کی منزل، ہے متاع عشق شرور بخدا تجھی پہ حاصل، یہی کہہ رہے ہیں گوہر در طیبہ کے انادل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ آئیے مفتی شفیع عالم صاحب کا استقبال کر لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرض حضور نعیم الاولیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن لأنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیں. حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری عبدالجبار صاحب قبلہ میں آپ کو آج کے اس نشست کا موضوع اور مقصد سمجھا دیا. کیا بول گیا میں بات یہ بالکل برعکس مسئلہ ہو گیا. یہاں غفران مسئلہ ہونا چاہیے, وہاں جبر و قہر والا مسئلہ آ گیا. کوئی بات نہیں, یہ بھی اللہ کی صفت ہے, وہ بھی اللہ کی صفت ہے. یہ بھی مبالغہ ہے, وہ بھی مبالغہ ہے. اور ابھی ہم نے تلاوت میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. ہم جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اور اکتساب فیض کے لیے حاضر ہیں, وہ نعیم بھی ہے منعم بھی. منعیم بھی ہے اور منعم بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق ہی سلسلہ چشت اہل بہشت سے ہے. تو ہم دو چار شعر پڑھ لیتے ہیں. میں بھی تازہ ہی کل آیا ہوں غریب نواز کی بارگاہ سے. دروشی پڑھیں اللہم سیدنا سنانے ماضی کا دکھڑا چلو اجمیر چلتے ہیں. سنانے ماضی کا دکھڑا چلو اجمیر چلتے ہیں. سنانے ماضی کا دکھڑا چلو اجمیر چلتے ہیں. بنانے کام سب اپنا چلو اجمیر چلتے ہیں. بنانے کام سب اپنا چلو اجمیر چلتے گئے. وہاں ہے کشتی میں خانہ چلو اجمیر چلتے گئے. وہاں ہے کشتی میں خانہ چلو اجمیر چلتے ہیں. شراب عشق ہے پینا چلو اجمیر چلتے ہیں. شراب عشق ہے پینا چلو
अजमेर चलते हैं। हुआ जब रूनुमा माए रजब तो कह उठे आशिक, बुलाते हैं हमें ख्वाजा चलो अजमेर चलते हैं। दरे ख्वाजा पे तैबा की तजल्ली पड़ती रहती है, इसी को लेने कुछ जलवा चलो अजमेर चलते हैं। हुआ है दिल गुनाहों की कसावत से परागंदा, बनाने कल्ब को सुथरा चलो अजमेर चलते हैं। बनाने काम सब अपना चलो अजमेर चलते हैं। बना करते जिनके उर्स में सदकात उस्मानी, बटा करते जिनके उर्स में सदकात उस्मानी, उन्हीं का उर्स है आया चलो अजमेर चलते हैं। बनाने कल्ब को सुथरा चलो अजमेर चलते हैं। अना सागर को जिसने दम में कासे में बुलाया है, उन्हीं का देखने रोजा चलो अजमेर चलते हैं। बनाने कल्ब को सुथरा चलो अजमेर चलते हैं। वहाँ भर जाएगी संजर तेरी झोली जो खाली है, वहाँ है फैज का दरिया चलो अजमेर चलते हैं। उन्हीं से लेने कुछ जलवा चलो अजमेर चलते हैं। बनाने कल्ब को सुथरा चलो अजमेर चलते हैं। औलियाए किराम और उनकी करामात ये हक है और इजमाई तौर पर मज़ाहिब अरबा यानी हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली चारों मज़हबों में ये अक़ीदा मुबरहन है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने शराक़ाइद नस्फी में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अम्बिया के मोजज़े भी औलिया की करामात से सादिर हो सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ वही इलाही है
اور یہاں وحی الہی نہیں. قرآن عظیم کی اکثر آیات میں اولیاء کرام کی کرامتوں کے حق ہونے کا حکم منصوص ہے. بعض چیزیں تو بالکل واضح ہیں اور ظاہر ہے کہ جب وہ نص قطعی ہے تو واضح ہی رہے. ایک مثال ہم لیتے ہیں. قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب. جب حضرت مریم کے پاس محراب میں جہاں وہ عبادت کرتی تھی، یا یہ کہہ سکتے ہیں جہاں وہ معتکف تھی، وجدہا عندہا رزقا، انہوں نے وہاں بھی موسم کے پھل دیکھے. کولڈ ہاؤس کا دور نہیں تھا وہ کہ محفوظ کہیں کولڈ ہاؤس میں رکھ دو اور بنا موسم کے بھی وہ پھل آپ کو مل جائے. تعجب ہوا حضرت زکریا کو. آپ نے حضرت مریم سے دریافت کیا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو بے موسم کا پھل ہے اور یہ آیا کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ. حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے پاس سے آیا. اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ دینے والا اللہ ہے، مگر چونکہ حضرت مریم نبی نہیں ہے. حضرت مریم نبی نہیں ہے. حضرت مریم تو خاتون ہے نا، عورت کبھی نبی ہوئی نہیں. اللہ نے قرآن عظیم میں واضح فرمایا کہ جتنے انبیاء بھیجے وہ سب مرد تھے، عورت کبھی نبی بنی ہی نہیں. یہ تو ایک نالائق کھڑی ہو گئی مکے میں اور اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور آج کل تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہر ایک کچھ نہ کچھ دعویٰ کر رہے ہیں. تو دعوے ولایت تک تو ٹھیک ہے کہ بھائی کر، بھائی ولایت میں بھی تو الگ الگ درجے ہیں نا. کوئی باپ کا ولی ہے، کوئی بیٹے کا ولی ہے. تو ممکن ہے کوئی دعویٰ کرے اور وہ دعویٰ درست ہو، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. بیٹے کے لیے باپ، باپ کے لیے بیٹا ولی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ولی نہیں ہوتا تو امام صاحب جنازہ پڑھاتے وقت نہیں پوچھتے کہ بھائی اجازت دو. وہ مسئلہ الگ ہے کہ امام کو پوچھنے یا اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. کیوں کہ وہ ولی ہی گدھا ہے. یہ درجہ سمجھا رہا ہوں. وہ ولی ہی
آپ لوگ پریشان ہوئیے گا، وہ ولی ہی گدھا ہے۔ دراصل محلے کا امام خود اس میت کا ولی ہے، اسے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ولی گدھا نہ ہوتا تو امام صاحب کی جگہ خود کھڑا ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں مجھے؟ مگر یہاں ایک لطیفے کی بات کر دوں کہ امام صاحب کو آپ ڈھونڈے جنازہ پڑھانا، کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ مولانا پڑھانا پڑے گا۔ اور جب وراثت تقسیم ہوتی ہو تو مولانا کہاں گئے؟ پھر تو مولانا کو نہیں ڈھونڈتے آپ۔ تو یہ ولایت ہے، مگر یہ ولایت ایسے درجے کی ہے کہ مسئلے کی روح سے، فقہ حنفی کی روح سے، کسی محلے کے امام کو ایسے شخص سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جنازہ پڑھاتا ہوں، مجھے کوئی اجازت دو، میں چڑھا اللہ اکبر، ان گدھوں سے کیا اجازت؟ اگر وہ اس لائق ہوتے، ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود جنازہ پڑھا لے، اور اگر وہ اس لائق ہوتے تو کھڑے ہوتے نہ پڑھانے۔ بولیے نا، ہمارے اہل سنت میں اپنی کمی اور نقص بیان کرنے کی ضرورت کہاں ہے؟ صرف تعریف ہو، یہ مولانا تو اپنی کھینچ کرتے ہیں، یہ سب کمزوری ہے۔ امام پر آپ کی فاتحہ تو چھوڑیے، نہ آپ کا نکاح ضروری ہے کسی عالم و پیر صاحب سے کرانے کی، نہ میت کے جنازے کی نماز، یہ آپ پر ہے۔ آپ خود پڑھائیں، خود سیکھیں۔ ٹھیکہ لے کے رکھا ہے اماموں نے۔ آپ اس کو سمجھیے کہ خانقاہ میں بیٹھے آپ خانقاہی ذہن بنائیے، خود اس قابل بنیے کہ اپنے باپ کی جنازہ کو پڑھائیے، خود اس قابل بنیے کہ اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے جنازے کو پڑھائیے۔ یہ آپ کے لیے ہے، آپ کا حق ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے حکم ہے کہ اگر جنازہ پڑھانے والا ولی خود موجود ہو اور وہ جنازہ نہ پڑھائے، دوسرا پڑھا دے، تو اس کو دوسری بار جنازہ پڑھانے کا حق ہے۔ یعنی جنازہ کتنی بار ہو سکتا ہے؟ کئی بار ہو جائے گا، پھر دوسرا پڑھا دے، تیسرا پڑھا دے۔ مگر اگر جنازے کا ولی اگر پڑھا نہیں ہے یا اس کی اجازت نہیں ہے، وہ خود پڑھا سکتا ہے، تو کئی بار جنازہ ہو جائے پھر بھی اس ولی کو اختیار ہے کہ وہ پھر سے جنازہ پڑھے اور پڑھائے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، اب آپ سوچئے۔ مگر ہم ہیں کہ گدھا بننا ہی پسند کرتے ہیں۔ ہم کو پسند ہونا کیا ہے؟ گدھا بننا ہے، کیونکہ ہم کو سیکھنا ہی نہیں ہے۔ جنازہ پڑھنے اور پڑھانے کے طریقے اور اس کی تعلیم کتنے سال لگے گی؟ بولیے نا، کڑوی بات تو کسی کو پسند نہیں آئے گی نا۔ کتنے سال؟ آپ خانقاہ سے جڑے ہیں، آپ کو خود جنازہ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، پڑھانے کا ڈھنگ نہیں۔ آپ خانقاہ سے جڑے ہیں، اتنے بڑے ولی کے آپ مرید ہیں، اور آپ کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، تو آپ کے خانقاہ سے جڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے آپ بتائیے۔ اس کمزوری کو سمجھیے اور اس احساس کو اپنے دل میں احساس جگا کے رکھیے، اور کوشش کیجیے کہ اگر ہم اپنے بزرگ کی کرامتوں کو بیان کرتے ہیں تو یہ خیال رہے اپنے بزرگ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ شریعت جانتے ہو، اس پر استقامت آپ کا، اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اولیاء کی کرامت قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت مریم کہ جن کے معبد میں، عبادت کی جگہ میں بے موسم کا پھل آنا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ جو صدور ہوا ہے وہ ایک اللہ کی ولیہ سے ہوا ہے۔
دیتا تو اللہ ہی ہے نا. یہ قوت کس نے دی؟ ہر وہ کرامت جو کسی ولی یا ولیہ سے صادر ہو وہ قوت دراصل اللہ ہی کی طرف سے عطیہ ہے. مگر چونکہ اگر نبی سے صادر ہو تو پھر معجزہ ہے، اور اگر ولی سے صادر ہو تو پھر کرامت ہے، اور کسی گدھے سے ہو جائے تو استدراج ہے. خیر وہ ایک لمبی بحث ہے، وہاں ہم نہیں پہنچیں گے. تو ولایت اور کرامت ظاہر ہے ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں جب کوئی مذاق میں بھی باتیں کرتے ہیں تو وہ دل لگی کے طور پہ کہتے ہیں کہ دیکھی میری کرامت، تو کہتا ہے جیسا ولی ویسی کرامت. بولتے کہ نہیں بولتے؟ جیسا ولی ویسی کرامت. ایک نالائق جس نے خود کو خدا کہہ رکھا تھا، اس کو جب لوگوں نے کہا کہ تم جب معبود ہو اور خدا ہو تو بارش برساؤ نا، اس نے شیاطین کو کہا کہ بھائی اب کچھ برسے نہ برسے ہماری طاقت تو ہے نہیں برسانے کی، تو ہی لوگ کچھ کر. تو انہوں نے آسمان میں ہوا میں سب نے موتنا شروع کیا. اب بارش ہوئی تو بارش کی بدبو سے لوگ پریشان ہو گئے. تو کہا صاحب بارش بھی کرائی تو اتنی بدبودار، تو کہا جیسا خدا ویسی بارش. ظاہر ہے کہ معبود باطل ہوگا تو اس کے صادر ہونے والے افعال وہ بھی ویسے ہی ہوں گے. تو اگر ولی اعلی درجے کا ہے تو اس سے صادر ہونے والی کرامتیں وہ بھی اعلیٰ درجے کی ہو. اب غوث پاک سے اگر کرامت صادر ہو تو مقام غوثیت پر فائز ہیں تو ان کی کرامت بھی تو ویسی ہوگی نا. خواجہ ہند سے ہو تو خواجہ ہند سے جب کرامت کا صدور ہو تو جیسا ولی ویسی کرامت کہ اگر اجازت مانگے اور آپ اجازت دیں اور کہیں غوث پاک سے یہ کہا جائے کہ آپ ولی ہیں تو آپ کسی مردے کو زندہ کر کے بتا دیجئے. میں نے آپ کو بتایا کہ عقائد کی کتاب میں ہے کہ وہ عمل جو نبی سے صادر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ولی سے بھی صادر ہو. قرآن پڑھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن نے ذکر فرمایا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. جب ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ عمل صادر ہو تو وہ معجزہ ہے، اور وہی معجزہ غوث اعظم سے صادر ہو رہا ہے کہ آپ نے ٹھوکر ماری اور کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ کے کھڑا ہو اللہ کے حکم سے. مردہ گڑا ہوا زمین میں، زمانہ گزر گیا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو. وہی عمل جو نبی سے صادر ہوا وہی عمل غوث اعظم سے صادر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. غریب نواز کو دیکھیں آپ، غریب نواز نے حکم دیا اچھا پہرا لگا دیا، بہت مشہور ہے. آپ نے اپنے غلام سے کہا جو سید زادہ تھا، اس سے کہا کہ لے کاسا لے اور جا کر بھر لا. اب دیکھیے کاسے میں، ابھی میں گیا تھا، ایک صاحب پہلی بار گئے تھے میرے ساتھ، شاید وہ ہے کہ نہیں ہے، کہہ رہے تھے کہ میں آؤں گا، ہو سکتا ہے باہر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہی آنا ساکر ہے اتنا بڑا. میں نے کہا یہ تو کم ہو گیا، یہ تو کم ہو گیا. اور جب ہم رکشے سے نکلے اور انہوں نے وہاں تک جا کے دیکھا، ابھی انہوں نے 7 ونڈرز ایک بنایا ہے، پھر اس سے آگے جب پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور وہ کون سا میلہ لگتا ہے، ایک میلہ لگتا ہے نا ادھر پسکر، وہ پسکر والی لائن پہ پہنچے کہا حضرت یہاں تک اناساگر ہے. میں نے کہا اچھا آپ کو وہاں سے لگ رہا تھا چھوٹا ہے، ابھی اتنا بڑا ہے. اس زمانے میں کتنا بڑا رہا ہوگا. یہ ولی کی کرامت دیکھیے کہ ایک کاسے میں پورا آنا ساگر بھر دیا. یہ اللہ کے ولی کی کرامت
حق ہے. ایک مشہور چیز ہے وہ بھی قرآن میں دیکھیے آپ. اصحاب کہف کا ذکر ہے, اکثر لوگ جانتے ہوں. اصحاب کہف ایک غار میں 309 سال رہے زندہ بنا کھائے پیے. مردہ تو نہیں کہیں گے نا. کتنے سال؟ 309 سال. اب آپ سوچئے یہ 309 سال اصحاب کہف کا غار میں زندہ رہنا اور اس کے بعد باہر نکل کے بالکل صاف شفاف ہوا میں سانس لینا اور پھر فوراً کھانا. اب جین لوگوں سے پوچھئے جو کئی مہینوں تک کھانا نہیں کھاتے ہیں, یعنی نہ رات کھاتے ہیں اور نہ دن کھاتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہے نا کہ ہمارے یہاں شریعت میں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم صوم وصال رکھیں, روزے پر روزہ رکھیں, لیکن ان کے دھرم میں ہوگا. لیکن آپ کو معلوم ہے اگر 40 دن تک وہ لوگ کچھ نہیں کھاتے تو اس کے بعد اگر انہیں کھانا دے دیا جائے تو چل بسیں گے دنیا سے. ہاں یاد رکھیے. تو ان کو شروع میں کئی دنوں تک گرم پانی دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد لکوڈ دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کھچڑی ہلکی چیزیں دی جاتی ہے. اگر وہ سیدھے کوئی چیز کھا لے تو گیا. اب آپ پڑھیں قرآن سورہ کہف, ایک بندہ اٹھا اور وہ گیا شہر میں, وہ بہت مشہور ہے, اتنی لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اور لے کر کھانا آیا اور کتنے سال تک رہے؟ 300 بنا کھائے پیے 309 سال. اب آپ سوچئے, اور پھر وہ کھا بھی رہے ہیں اور وہ کھا کر ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی. یہ تو سب سے بڑی کرامت تھی کہ 309 سال اس غار میں بنا کھائے پیے رہے. پھر یہ کہ کھانا لایا گیا تو سب نے کھایا اور کچھ تکلیف نہ ہوئی اللہ کے کرم سے. یہ دوسری کرامت, یہ دوسری کرامت ہے. ورنہ تو آنتیں سوکھ جاتی ہیں. اگر آنتیں سوکھ جائے اور فوری آپ کچھ دے دیں گے نا تو ہضم اور ڈائجسٹیو سائنسی اعتبار سے نہیں ہو سکتا ہے. ظاہر ہے آدمی کو اندر زہر پھیل جائے گا, اور جب وہ زہر پھیلے گا آدمی ختم ہو جائے گا, وہیں چلا جائے گا. تو یہ کرامات اولیاء قرآن سے ثابت ہے. کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. اب پتہ نہیں لوگوں کو یہ سب آیتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ جیسا ولی ہے نا ویسی کرامت. یہ یاد رکھیے کہ اہل ہند کو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اہل ہند کے لیے اللہ نے سلسلہ چشت کو خاص کر دیا. جدھر دیکھیے سلسلہ چشت اہل بہشت کا جھنڈا لگا ہوا, اور وہ کام اور بزرگوں نے بھی کام کیا ہے. اس سے آپ مت سمجھیے کہ ہم غیر معترف ہیں, ہمیں اعتراف نہیں ہے, نعوذ باللہ نہیں, اعتراف ہے. دیگر بزرگوں نے بھی کام کیا ہے, مگر یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ سلسلہ چشت نے جو کام ہندوستان میں کیا ہے, غیر منقسم ہندوستان میں, وہ کسی سلسلے نے نہیں کیا, کسی سلسلے نے نہیں کیا, چاہے آپ اس کو جس کا نام دیں. عام طور پر 2 شاخیں ذکر کی جاتی ہے سلسلہ چشت میں. آپ جس سلسلے میں ہیں وہ سلسلہ چشتی ہے, یاد رہے. سلسلہ چشت میں 2 شاخیں ہیں, اصل میں 2 شاخیں ہیں. سلسلہ شرفیہ تو بہت بعد میں بنا, اصل میں 2 شاخیں, اور ان 2 شاخوں نے یہ سب کام کیا. اب جتنے لوگ نکلے ہیں انہی دونوں شاخوں کا صدقہ ہے. ایک ہے نظامی, خواجہ نظام دہلی کے بادشاہ ہیں, اور دوسرا ہے صابری, حضرت صابر پیا رحمت اللہ تعالی علیہ. سلسلہ چشت میں یہ 2 شاخوں نے
پورے ہندوستان پر اپنا قبضہ جما رکھا، اور جہاں جہاں سلسلہ چشت ہے وہ انہی دونوں شاخوں سے ہوگا، یا تو خواجہ نظام سے یا صابر پاک سے۔ سلسلہ چشت جہاں بھی ہے ان دونوں کے علاوہ نہیں ملے گا، یاد رکھیے گا۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہندوستان کو سلسلہ چشت کے لیے خاص فرما دیا، اور وہ دین کا کام جو سلسلہ چشت نے کیا۔ دیکھیے اصل ہے حالات، اصل ہے حالات۔ آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں اس ماحول میں آپ دین کا کام کر سکتے ہیں؟ ابھی کی بات کر رہا ہوں، جہاں داڑھی والے کو شک کی نظر سے دیکھی جائے، جہاں ٹوپی والے کو دیکھ لے تو دو چار تماچے رسید کیے جاتے ہیں۔ آپ ٹرین میں سفر کر کے دیکھیے، اکیلے کہیں جا کے دیکھیے اور آپ متشرع ہو، غیر متشرع ہو تو پتہ نہیں کون ہے، لیکن ایک آدمی متشرع ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ ہے، وہ نکل کے دیکھ لے اکیلے۔ آج حال یہ ہے کہ اکیلے سفر کرنا مشکل ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، اور وہ زمانہ تھا جو راجاؤں کا زمانہ، بادشاہوں کا زمانہ تھا۔ وہاں تو جمہوریت کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں تو ڈیموکریسی کا کوئی ماحول نہیں تھا۔ آپ سنتے ہیں نا کہ خواجہ جب آئے تو کیا تکلیف ہوئی، آپ نہیں سنتے ہیں؟ خواجہ نظام الدین دہلی پہنچے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، صابر پاک پہنچے ہیں، کتنی تکلیف پہنچی ہے، یسوع دراز پہنچے ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ اب ایسے ماحول میں دین کو پھیلانا یہ دراصل آگ پہ چلنے کے مترادف ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اتنا بڑا کام جو بالکل آسان نہیں تھا، مشکل ترین کام تھا، ان اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولیوں نے اتنی آسانی سے کام کیا۔ اور وہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے حالات دیکھے، موسم دیکھا، آب و ہوا دیکھی، پھر نبض دیکھا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں قوالی، یہ قوالی کیا ہے؟ یہ موسم کا مزاج ہے۔ کیا ہے؟ یہ موسم کا مزاج ہے۔ یہ بزرگوں نے ہتھ کنڈا اپنایا، کیونکہ لوگ ناچ گانوں کے رسیا ہیں، اچھی آواز کے رسیا نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی جو لوگ نعت پڑھتے ہیں، ہم لوگ کی تو آواز ہی درست نہیں ہے۔ مولانا عبد الغفار صاحب نے تو تحت لفظ ہی آپ کو سنا دیا، سوچا میں سناؤں تو لوگ سنیں گے کہ نہیں، اور ہم تو جانتے ہیں کہ سنے نہ سنے ہم تو پڑھ کے لیں گے۔ اب اسد اقبال کو بلانا ہو تو 1,00,000 روپیہ جیب میں رکھیے تو آئے گا، وہ بھی اس کے نخرے دیکھیے۔ ابھی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں، آواز کے رسیا آج بھی ہیں آپ لوگ، نہیں ہے؟ کوئی بیچارہ سیدھے سیدھے نعت پڑھ رہے تھے ہمارے مصباحی صاحب، یہ ہمارے کیا نام ہے، ہاں مولانا اظہار صاحب، یہ حافظ فرقان صاحب، کوئی سبحان اللہ بھی نہیں کر رہا تھا، اور یہیں پر ذرا سا رفیع کی آواز ہوتی، مکیش کی آواز ہوتی، تو پھر تو لوگوں کو جیب سے کیا کیا نکلتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بولیے۔ آج آپ آواز کے رسیا ہیں، جبکہ آپ مسلم ہیں، آپ مومن ہیں، ایمانی ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ لوگ تو کوئی ایمان کا نام و نشان نہیں تھا، اور وہ آواز کے رسیا تھے، وہ موسیقی کے رسیا تھے، اور انہیں دین کی طرف بلانا تھا، دعوت دینا تھا۔ ان بزرگوں نے انہی موسیقی کا سہارا لیا، اور بجائے گیت گانے کے اللہ و رسول کے گیت گائے، اور گا گا کر، سنا سنا کر، قریب کر کر کے پھر انہیں اپنے اتنا قریب کر دیا ہے کہ انہیں سمجھایا ہے کہ دیکھو جب خواجہ ایسا ہے تو اس کا نانا کیسا، اور وہ تو مخلوق ہے، مخلوق، جب مخلوق ایسی ہے تو اس کا خالق کیسا ہو۔ یہ بزرگوں نے جو کام کیا یہ بڑا اہم،
اور اس سلسلے میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا حضور نعیم الاولیاء کو، کہ جن لوگوں نے دیکھا ہے ایک پسلی کے تھے، جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں سنگل پسلی والا۔ اب آپ سوچئے ایسا بندہ کہ جس کو کوئی دیکھے تو سوچے ارے یہ کیا ہے، لیکن انہوں نے ہندوستان، پاکستان، شری لنکا، دنیا کے الگ الگ مورشش، دنیا کے الگ الگ گوشوں میں وہ دین کے کام انجام دیے ہیں، لوگوں کو وہ رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے کہ ہر جگہ سلسلہ چشت کے چراغ کو روشن کیا ہے اور لوگوں کو اللہ و رسول کا گرویدہ بنا۔ یہی اصل ہے خانقاہ، یہی ہے خانقاہی مزاج۔ پیٹ بھر کے اپنے آپ کو موٹا بنا لینا یہ بڑے پیر ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ بڑے پیر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی رشد و ہدایت کا ایسا سر چشمہ بن جائے کہ جدھر چاہے جدھر جائے ادھر مشعل راہ ایسی بنا دے کہ وہ راہ سے گزرنے والا چاہے گم گشتہ ہی کیوں نہ ہو اسے راہ ہدایت مل جائے، اسے روشنی مل جائے، اور جسے روشنی مل جائے وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پہ چلیے۔ اور نقش قدم کیا ہے؟ انہوں نے کبھی مال و دولت جمع کیا؟ بولیے ذرا، ہمارا حال کیا ہے کہ ہم آج سب سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے رسیاں ہیں، ہم بھی اس میں سب شامل۔ حد تو یہ ہے، کمال کی بات سن لیجیے، حضرت کی بارگاہ میں مجھے بتایا گیا کہ جائز میں بھی لوگ عورتیں خواتین آتی تھی، دعا کر دیجئے میرا یہ کام ہو جائے، دعا کر دیجئے میرے گھر کی حالت سدھر جائے، دعا کر دیجئے مفلسی دور ہو جائے، غربت کدہ ہے غربت دور ہو جائے۔ ایک دن حضور حسن میاں کی والدہ یعنی حضرت کی زوجہ خود ہی نقاب پوش ہو گئی اور خود ہی نقاب میں آ کر باہر سے اندر آئی اور آ کے کہا کہ حضور ہم پہ بھی کرم فرمائیے، ہم پہ بھی۔ اچھا سنیے، یہ بھی آپ چھوٹی بات نہ سمجھیے گا، یہ میں تو اپنے گھر کی بات بتا دوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یقین نہ آئے تو مولانا ایوب صاحب سے پوچھ لیجیے کہ بیوی شوہر کو کیا سمجھتی ہے، چاہے وہ کسی درجے کا۔ کیا خیال ہے؟ یہ سب سے بڑی کرامت ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کی بارگاہ میں نقاب پوش ہو کر آئے اور خود آ کر کہے کہ ہمارے بچوں کے لیے دعا کی۔ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی بارگاہ میں نقاب پوش ہو کے آئی اور آپ نے کہا کہ صاحب سب کو آپ دے رہے ہیں، اب ہمیں بھی تو کچھ دیجئے۔ لیکن قربان جائیے، انہوں نے مانگا، دولت نہیں مانگی۔ آج ڈاکٹر سید علیم اشرف کو آپ یہی دیکھ رہے ہیں، آج آپ حسن اشرف کو، قسیم اشرف صاحب کو یوں ہی دیکھ رہے ہیں، آج آپ کلیم اشرف صاحب کو یوں ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ دل کی اتھاہ گہرائی سے ان کی عقیدت تھی اور دین پروری تھی کہ انہوں نے اس جذبے کا اظہار کیا، اس عقیدت کا اظہار کیا اور دنیا نہیں مانگا، کہا صاحب دعا کر دیجئے کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ذرا سوچیے۔ اور ہم کہا جاتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ ہمیں دولت مل جائے، ایک مکان نہیں ہے مکان ہو جائے۔ ایک ہمارے شاگرد آئے، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، مجھے کہا حضرت مجھ جیسا آپ کا ناکارہ شاگرد مکان لے لیا دو، آپ 25 سال میں کیا کیے؟
میں نے کہا بیٹا ہم نے جو کیا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. مسئلہ وہ نہیں ہے, آپ اس کو اپنے نظریے سے دیکھیں. ایک آدمی اگر دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتا ہے تو وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. آپ دینی اعتبار سے, علمی اعتبار سے ترقی پذیر ہے. خدا کی قسم اب دنیا اور آخرت دونوں کے کام. تو ہم اپنے بزرگوں سے یہ سیکھیں, ہم اپنے بزرگوں سے یہ سیکھیں. یہ کب سیکھیں؟ یہ تو ہم کبھی سیکھتے ہی نہیں, ہم نے اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں. تو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے یہ اخلاق کا جوہر ہمیں دکھایا. ہمیں دنیا کے سامنے اپنی زندگی انہوں نے ظاہر کر کے اور زندگی جی کے بتایا کہ دیکھو ایسی زندگی ہو تو تمہیں کامیابی ملے گی, اور ایسی زندگی نہ ہو تو سمجھ لینا کہ تم کامیاب نہیں. وہ قرآن کی آیت کی تفسیر تھی. پڑھتے ہیں آپ سورہ بقرہ کی آیت, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. دیکھیں یہ صفتیں اگرچہ صحابہ کی بیان ہوئی ہیں, یہ صفتیں کن کی بیان ہوئی؟ صحابہ کی بیان ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے خدا کو مانتے, جو بن دیکھے خدا کو مانتے, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ نے جو دیا ہے ان میں سے وہ خدا کی راہ میں لٹاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اے محبوب آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا, جو کتابیں نازل ہوئی, جو احکام آئے, اس پر ان کا ایمان ہے. محبوب یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب ان صفتوں سے جو مرصع ہیں, ان صفتوں سے جو متصف ہیں, ان کا کیا مقام ہے؟ فَأُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ, یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب. تو دنیا کمانا یہ کامیابی نہیں, دنیا لوٹ لینا یہ کامیابی نہیں ہے. بہت سارے مریدوں کا جھنڈ اکٹھا کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے. بہت سارے خلفاء کی لسٹ تیار کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے. دراصل کامیابی یہ ہے کہ کسی بندے سے مولا خوش ہو, کسی بندے سے مولا خوش ہو جائے. اب مجھے آپ بتائیے کہ آنے والا مہینہ جو آ رہا ہے 2 دن بعد, یہ مولا کو خوش کرنے والا مہینہ ہے کہ نہیں؟ تو ادھر ہمارے بزرگوں کی وہ زندگی اور حیات ہے, اور ادھر آنے والا دور, آنے والا مہینہ جو بڑا متبرک ہے, مقدس ہے, اور اس معتبر مقدس اور مستند مہینے ہمیں دعوت دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں. وہ بلا کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی فلاح چاہیے تو اللہ کی رضا حاصل کرو, اللہ کی رضا حاصل کرو. رضائے مولا ہی میں سب کچھ ہے, رضائے مولا ہی میں سب کچھ ہے. اور یہی خانقاہ میں سکھایا جاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ راضی ہو, ہر حال میں مولا راضی ہو جائے. اور اگر مولا راضی نہیں ہے تو نہ آپ ہم کو راضی کر کے, نہ پیر صاحب کو راضی کر کے کامیاب ہیں. خیال رہے, بہت لوگ ہیں جو پیر صاحب کو راضی کر کے سوچتے ہیں ہم کامیاب. معذرت کے ساتھ بولتا ہوں, بہت سارے ہمارے حضور نعیم الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین ہیں, مہینے میں 1 دن ہم لوگ رکھتے ہیں پروگرام. کتنے دن؟ کوئی نہیں آتا. آج بریانی کھانا ہے تو آئے ہیں. میں کھلے عام بول رہا ہوں, برا لگے گا, لگے تو تھوڑا اور کھائیے, لیکن خدا کے لیے سوچئے. یہ عقیدت نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ آپ کا عقیدہ نہیں, غلط ہے. آپ عقیدت نہیں رکھتے, صحیح معنوں عقیدت اس کو نہیں کہتے. عقیدت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں, ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں, ہم اپنے آپ کو نثار کر دیں. اور اگر آپ نثار نہیں کر رہے ہیں, قربان نہیں کر رہے ہیں, تو صحیح معنوں میں آپ کی عقیدت نہیں ہے, جھوٹی عقیدت. ابھی حضرت آئیں گے, پورا بھر جاتا ہے. بولیے بھر جاتا ہے کہ نہیں؟
ایمانداری سے بولیے. بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے کہ صاحب وہ تاریخ یاد نہیں کرتی. میں نے 500 مرتبہ کہا ہے کہ بہت آسان ہے یاد رکھنا. سب ایک گروپ بنا لو, اس گروپ پہ خالی میسج ہی کرنا ہے. یہ ہمارے علماء جو بھی آئے ہیں, ہم نے پوچھو ان کو الگ سے کوئی دعوت دی ہے؟ گروپ میں ہم نے ڈالا, یہ لوگ آ گئے کہ نہیں آئے بولیے. تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اور سال میں ایک ہی دن تو کرنا ہے, سوری مہینے میں بولیے نا بھائی, مہینے میں صرف ایک دن ہے. آپ مہینے میں ایک دن وقت نہیں کرتے اللہ اور رسول کے لیے, تو ہم کیا آپ سے امید رکھیں کہ روزانہ 5 وقت اللہ کے لیے آپ وقت کر رہے ہوں؟ ہم یہ امید نہیں رکھتے آپ سے. اور جب ہم نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے پیر, آپ کے شیخ کیا رکھ رہے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ خبر میں شیخ صاحب, ہمارے پیر صاحب پیر طریقت بچا لیں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن بچا لیں گے؟ یاد رکھیے, نسبت بھی وہی کام آتی ہے کہ جس نسبت میں آپ کا عمل زندہ ہو. عمل زندہ نہیں ہو تو نسبت بھی کوئی کام نہیں آنے والی ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, مفتی شبیر صاحب کا ایک صاحبزادہ میرا شاگرد بھی ہے دونوں, تو مفتی ہارون نے حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی عمر دراز فرمائے, حضرت سے کہا کہ حضور دعا فرما دیں. اس وقت وہ پڑھتا تھا کہ حضور دعا فرما دیں. میں خود بیٹھا تھا کہ حضور دعا فرما دیں. میں شیخ احمد کٹو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتا ہوں, اور وہ تو یہاں کے شیخ الشیوخ ہیں, میں اچھا عالم بن جاؤں, آپ دعا فرمائیں. تو حضرت نے جو ساختہ کہا تھا, برجستہ کہا تھا کہ بیٹا بنا محنت کے کوئی بزرگ کسی کو نوازتا ہی نہیں. یہ جملہ حضور شیخ الاسلام کا کہ بغیر محنت اور مشقت کے کوئی بزرگ بھی کسی کو فیض نہیں دیتے ہیں. فیض لینا ہو تو کیا کرو؟ عمل کرو بھیا, عمل کرو. آج سے یہ عہد کرو, خاص طور سے ہمارے جتنے اس سلسلے سے منسلک لوگ ہیں, آج سے یہ عہد کریں, پختہ عہد کریں کہ صرف رمضان ہی تک کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں. بولیے ذرا انشاءاللہ. پیچھے والے بھی بولیں انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. اور خدا کی قسم اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو آج کی مجلس بھی ہماری کامیاب ہے, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. انہی چند جملوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. صدائے ساز آئے نہ آئے, سمجھ میں راز آئے نہ آئے, ہمیشہ گوش بر آواز رہنا, کوئی آواز آئے نہ آئے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کھڑا ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ایرم تاجدار حرم, شہر یار ایرم تاج